ابو لہب اور ابو جہل کون تھے؟ ابو لہب اور ابو جہل دونوں کو حضور کا چچا مانا جاتا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ابو جہل حضور کا ہمسایہ تھا اور رشتے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے نام حق اور باطل کی پہچان بن گئے۔ انہی میں دو نام ابو لہب اور ابو جہل کے ہیں۔ بدقسمتی سے عوام میں ان دونوں کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر یہ کہ دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ اس مکمل بیان میں ہم مستند تاریخی اور دینی حوالوں کی روشنی میں یہ واضح کریں گے کہ ابو لہب اور ابو جہل کون تھے، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا، انہوں نے اسلام کے خلاف کیا کردار ادا کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتا تھا اور حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ اس لحاظ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا۔ عربوں میں کنیت رکھنے کا رواج تھا اور عبد العزیٰ کی کنیت ابو لہب پڑی، جس کے معنی ہے شعلے والا یا آگ جیسا، کیونکہ اس کا چہرہ سرخی مائل اور مزاج نہایت تیز تھا۔ نسب کے اعتبار سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ داروں میں شامل تھا، مگر ایمان اور عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ دشمن ثابت ہوا۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ ابو لہب نے نہ صرف خود اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ ہر مرحلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت، توہین اور اذیت میں پیش رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ نے قریبی رشتہ داروں کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر یعنی جمع کر کے اللہ کا پیغام سنایا، تو سب سے پہلے جس شخص نے گستاخانہ الفاظ کہے وہ ابو لہب تھا۔ اس نے کہا تبا لکا الہذا جمعتنا، یعنی تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ یہی وہ موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمائی، جس میں ابو لہب کی مکمل تباہی اور انجام کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی واحد مثال ہے کہ کسی شخص کو نام لے کر قیامت تک کے لیے مذمت کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں نسب یا رشتہ داری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اصل معیار ایمان ہے اور عمل ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بنت حرب، جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی اسلام کی شدید دشمن تھی۔ قرآن نے اسے حمالۃ الحطب کہا، یعنی کاٹنے اور لکڑیاں اٹھانے والی، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی اور آپ کو اذیت پہنچانے کے طریقے تلاش کرتی۔ ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے طلاق دلوانے میں بھی کردار ادا کیا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی جا سکے۔ یہ سب واقعات سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری اور دیگر مستند کتب سیرت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ ابو لہب کی دشمنی صرف زبانی نہیں تھی بلکہ عملی بھی تھی۔ وہ مکہ کے بازاروں اور میلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ شخص نعوذ باللہ جادوگر ہے، شاعر ہے، اس کی بات نہ سنو۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ حق کی آواز تک نہ پہنچ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ انجام کار ابو لہب عبرتناک بیماری میں مبتلا ہوا، جسے عرب عدسہ کہتے تھے۔
اس بیماری میں وہ ذلت کے ساتھ مرا، حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانا گوارا نہ کیا، اور کئی دن بعد مزدوروں سے گڑھا کھدوا کر اسے دفن کروا دیا۔ یہ انجام اس شخص کا ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود ایمان نہ لایا۔ اب ابو جہل کی طرف آتے ہیں، جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا۔ وہ قریش کے طاقتور قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو مخزوم مکہ میں جنگی طاقت اور قیادت کے لیے مشہور تھا۔ عمرو بن ہشام ابتدا میں اپنی ذہانت اور فیصلوں کی وجہ سے ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی فیصلوں کا باپ، مگر جب اس نے حق کو پہچاننے کے باوجود ضد، غرور اور تکبر کی بنیاد پر اسلام کی مخالفت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا، اور یہی نام تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا، نہ ہی وہ براہ راست کوئی قریبی خونی رشتہ رکھتا تھا۔ وہ نہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، نہ ہی بنو ہاشم سے اس کا تعلق تھا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو جہل رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کوئی تعلق رکھتا تھا، لیکن یہ بات بھی تاریخی طور پر درست نہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو زہرا سے تھا، جبکہ ابو جہل بنو مخزوم سے تھا، اور ان دونوں قبائل کے درمیان کوئی بھی قریبی نسبی رشتہ ثابت نہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا، اور مکہ میں اس کا گھر قریب تھا، جس کی وجہ سے اسے آپ کو اذیت دینے کے زیادہ مواقع ملتے تھے۔ ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس لیے بنا کہ وہ حق کو پہچان چکا تھا، مگر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، مگر اسے یہ خوف تھا کہ اگر بنو ہاشم میں نبوت مان لی گئی تو بنو مخزوم کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ یہی قبائلی تعصب اور انا اسے کفر پر لے آئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران ستانے کی کوشش کی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر قتل کا ارادہ کیا، اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے تمام منصوبوں میں پیش رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر کمزور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم میں ابو جہل کا کردار نمایاں تھا، جیسا کہ سیرت ابن اسحاق اور طبقات ابن سعد میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ ابو جہل نے مکہ کے سرداروں کو بار بار اکسایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ ہجرت کے بعد بھی اس کی دشمنی ختم نہ ہوئی، بلکہ اس نے غزوہ بدر کے لیے لشکر جمع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ غرور کے ساتھ کہتا تھا کہ ہم بدر جا کر جشن منائیں گے، شراب پیئیں گے اور عربوں پر اپنی طاقت ثابت کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ غزوہ بدر میں وہ ذلت کے ساتھ قتل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سر قلم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، جیسا کہ صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں اس مفہوم کی روایت ملتی ہے۔ ابو جہل کی موت اس بات کا ثبوت تھی کہ طاقت، عقل اور قیادت اگر حق کے خلاف استعمال ہوں تو انسان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس کا انجام بھی ابو لہب کی طرح عبرتناک ہوا۔ حالانکہ دونوں کا پس منظر، نسب اور حالات مختلف تھے۔ ابو لہب قریبی رشتہ دار تھا مگر ایمان نہ لایا، جبکہ ابو جہل پڑوسی اور قبلے کا سردار تھا مگر ضد اور تکبر نے اسے ہلاک کر دیا۔
ان دونوں شخصیات کے تذکرے میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اسلام میں کسی کا مقام اس کے رشتے، قبیلے یا سماجی حیثیت سے طے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان، تقوی اور عمل صالحہ سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اگرچہ ایمان کے ظاہری اقرار نہ کیا مگر آپ کی حفاظت اور حمایت کی، جبکہ ابو لہب نے رشتہ داری کے باوجود دشمنی اختیار کی اور قرآن کی دائمی لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ اسی طرح ابو جہل جیسے با اثر سردار کے مقابلے میں حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کمزور اور غلام سمجھے جانے والے لوگ ایمان کی بدولت بلند مقام پر فائز ہوئے۔ یہ تمام تفصیل ہمیں مستند کتب سیرت اور تاریخ سے ملتی ہیں، جن میں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شامل ہے۔ ان حوالوں کی روشنی میں یہ بات زور روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا مگر اسلام کا دشمن تھا، جبکہ ابو جہل نہ چچا تھا، نہ ماموں اور نہ ہی کسی قریبی رشتے میں تھا، بلکہ صرف پڑوسی اور قریش کا سردار تھا، جسے اس کی جہالت نے ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل کے واقعات صرف تاریخ نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ایک پیغام ہے کہ حق کو پہچان کر اس کا انکار کرنا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان کو تازگی بخشنے والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں تک لازماً پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی کو نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بھی اتنا ہی اجر عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس شیئر کی ہوئی یہ ویڈیو کسی کے دل کی کایا پلٹ دے، کسی کو درست علم سے روشناس کرا دے، کسی کی زندگی میں ہدایت اور روشنی کا سبب بن جائے، اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اچھی اور سچی بات کو پھیلانا بذات خود ایک عظیم نیکی ہے، اور جو لوگ نیکی کے چراغ جلاتے ہیں وہ کبھی گمراہی اور اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہٰذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی مزید ایمان افروز، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا آخرت کی کامیابیوں میں سے نواز دے اور اس کے اپنے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آپ کے دین دنیا کے تمام مسائل آسان فرمائے اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔